میں ایک بار پھر نظم ضلع کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تمام رفقا کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی معزز اور محترم بہنوں کا کہ جو شدت کے اس موسم کے اندر اس پروگرام کے اندر شریک ہوئے ہیں، اور جو لوگ نہیں شریک ہوئے ان کو بھی ہمیں توجہ دلانی چاہیے۔ یہ ایک عمومی سا مزاج بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے اجتماعات کے اندر 50% لوگ حاضر ہوتے ہیں، کچھ معذور ہوتے ہیں، کچھ بیرون ملک ہوتے ہیں، اور کچھ کے عذر اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ کچھ ارکان آج دکان پہ بیٹھے ہوں اور انہوں نے اس دکان کو بند کرنا یا اپنے متبادل بچے کو بٹھانا جو مناسب نہ سمجھاؤ۔ باقی لوگوں کے عذر بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی مشکل حالات کے اندر فصلیں تیار ہوتی تھیں، موسم شدید ہوتے تھے، جہاد کے لیے پکارا جاتا تھا تو وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے، پھر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس عہد کے لوگوں کو اور آج کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہ لوگو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے ماں باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے اور گھر جو تمہیں پسند ہیں اور وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے، اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز تر ہیں تو پھر اس بات کا انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ میرے بھائیوں، اسلامی تحریک کے کارکن کا یہ خاصہ ہونا چاہیے، اس کی قیادت جب اس کو پکارے تو وہ تمام کام چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر، سود و زیاں کے چکر سے باہر نکل کر قیادت کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو۔ اور میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے البم کی ایک تصویر دکھاؤں۔ رحمت کائنات اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہے تھے، پریشانی کے حالات تھے، آپ کے دل میں خیال آیا کہ کاش کوئی آج کی رات پہرے داری کرے میرے گھر کے باہر تاکہ میں اطمینان کی نیند سو جاؤں۔ روایات کے اندر آتا ہے، تھوڑی دیر گزرتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر کسی کے قدموں کی چاپ سنتے ہیں اور اسلحے کی چھنکار بھی۔ آپ نے بآواز بلند پوچھا، کون ہے میرے گھر کے باہر اس وقت؟ آواز آتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سعد بن ابی وقاص ہوں۔ پوچھا کیا کرنے آئے ہیں؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حالات کا مشاہدہ کیا ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں نے آج خود اس بات کا فیصلہ کیا کہ آج کی رات میں آپ کے گھر پہرے داری کروں اور آپ اطمینان کی نیند سو جائیں۔ قیادت نے کارکن کو نہیں بلایا تھا، کارکن نے حالات کا مشاہدہ کیا اور اپنے کردار کا تعین کیا۔ میری بہنیں بھی یہاں موجود ہیں۔ ام عمارہ کی ڈیوٹی زخمیوں کو پانی پلانے کی تھی۔ زخمیوں کو پانی پلاتے پلاتے انہوں نے دیکھا کہ جب پلٹ کر حملہ ہوا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت تتر بتر ہو گئی ہے، اور ام عمارہ دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لال کے ساتھ چند صحابہ رہ گئے ہیں، گنتی کے صحابہ کرام کی جماعت کے ہوا پاؤں اکھڑ گئے ہیں۔ تو ام عمارہ اپنے بیٹے عبداللہ کو آواز دے کے کہتی ہیں کہ عبداللہ ذرا بھاگ کے آؤ، آج جو کچھ لوٹنا ہے لوٹ لو، آمنہ کے لال کی حفاظت کرنی۔ وہ پانی پلانے کی جو ذمہ داری تھی، ان کے سر پہ جو مشکیزہ تھا، اس مشکیزے کو زمین پر پٹکتے ہوئے تلوار ہاتھ میں پکڑتی ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے نکل کھڑی ہوتی۔ آمنہ کے لال کی گواہی سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن تھا، میں دائیں دیکھتا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں بائیں دیکھتا تو ام عمارہ ہوتی تھی، میں سامنے دیکھتا تو ام عمارہ، میں پیچھے دیکھتا تو ام عمارہ، ہر طرح مجھے دیوانہ وار ام عمارہ لڑتے ہوئے نظر آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ احد کا دن ام عمارہ کا دن ہے۔ اسلامی تحریک کے کارکنان کے اندر آج یہ جو وقت کے انعطاف کے ساتھ مسائل بڑھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے، مجھے وہاں بیٹھنا چاہیے، میرا مقام یہ بنتا ہے، میرا مقام وہ بنتا ہے۔ مجھے تو قاضی جمیل صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ میرے صوبہ کے معاون خصوصی ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ مجھے تو الخدمت کے شمالی پنجاب کے صدر بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے تو ہارون الرشید صاحب بھی نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اسلامی تحریک کے اندر صف اول کے اندر جگہ ملے یا صف آخر کے اندر، اس عمارت کی تعمیر کے اندر ہم بنیاد کی اینٹ بنے یا دیوار کے سامنے محراب کی اینٹ بنے، جہاں جہاں معمار کی مرضی ہو وہ معمار اینٹ کو لگاتا چلا جاتا ہے، اس کے نتیجے کے اندر ایک عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جب اس مسجد کی تعمیر کا فیصلہ جناب لیاقت بلوچ صاحب اور ان کی ٹیم نے کیا ہوگا
تو کئی ٹرک اینٹیں آئی ہوں گی. ہر اینٹ اگر اس بات پہ اصرار کرتی کہ نہیں میں بنیاد میں نہیں لگوں گی, ساری اینٹوں کا بوجھ میں نے اٹھانا ہے, میں کوئی کمتر درجے کی اینٹ ہوں, میری کوئی حیثیت ان سے کم ہے, میری کوئی شکل ان سے خراب ہے, میں کوئی پکی ہونے میں کوئی کمزور ہوں. لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں, معمار کا جہاں جی چاہا تھا اس نے اینٹ کو توڑ کے بھی لگایا, آدھی بھی لگائی, پونی بھی لگائی, اور اس کے نتیجے کے اندر آج ایک عمارت کھڑی ہے. آج اگر اسلامی تحریک کا ہر کارکن یہ کہے کہ اسے اسٹیج پر ہی بیٹھنا چاہیے تو میرے دل سے پوچھیں تو میں تو آپ سب کو صوفے پہ بھی بٹھاؤں گا. لیکن ظاہر ہے کہ پروگرامات کی ایک ترتیب ہوتی ہے, اور اسی طریقے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر جو رائے آپ نے قائم کی ہے, ابھی میرے بھائی کھڑے ہوئے تھے, اخلاص سے کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی, میں نے اس کو نیگیٹو نہیں لیا, سوالوں کے جواب میرے ضلع نے دیے, انہوں نے پھر بھی یہاں اسٹیج کے بٹھانے کے بعد اپنی بات کی, ہم نے اس کو پازیٹیو لیا, نیگیٹو نہیں لیا. لیکن آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشاورت کر رہے تھے جنگ کے اندر لیے, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار تو جلیل القدر صحابہ کے اندر ہوتا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہمارے قبیلے کا رواج یہ ہے کہ اگر ہمارے علاقے کا رواج ہے کہ اگر دشمن طاقتور ہو اور ہم کمزور ہوں تو ہم خندق کھودتے ہیں, دیوار کے اندر ایک خلیج عائل کرتے ہیں, دشمن کو فاصلے پر رکھ کے مقابلہ کرتے ہیں. یہ رائے تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جناب عمر بن خطاب کی رائے کیا تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ, ہم کوئی کمزور ہیں, کھلے میدان کے اندر ان کے سامنے مقابلہ کرتے ہیں. لیکن آپ نے جناب عمر بن خطاب کی رائے کے مقابلے کے اندر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو پسند کیا اور خندق کھودی گئی, جسے ہم آج غزوہ احزاب یا جنگ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنی بات منوانے کا یہ سلسلہ چل نکلتا تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کسی نتیجے پر نہیں پہنچتی. آمنہ کے لال کے پاس ایک بزرگ آ گئے ہیں, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں, میرے بچے مجھے اجازت نہیں دیتے. آپ نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ آپ کا عذر شرعی ہے, آپ لنگڑا کے چلتے ہیں, آپ کے بچے موجود ہیں, 4 کے 4 بیٹے آپ کے جہاد کے میدان میں جانے کو تیار ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ان کا جی زیادہ چاہتا ہے جنت میں جانے کو؟ میرا بھی جی چاہتا ہے جب لوگ جنت کے دروازوں سے جنت میں داخل ہو رہے ہوں, میں لنگڑا کر ہی صحیح میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں. وہ ان کا اصرار تھا, آمنہ کے لال نے اجازت دے دی. اسی میدان کے اندر وہ شہید ہوئے, حضرت عبداللہ بن جمو. آمنہ کے لال اپنے ساتھیوں کو خوشخبری دے رہے تھے, میرے صحابہ آپ کا ساتھی جنت میں داخل ہو رہا ہے, لیکن اب اس کی ٹانگ کے اندر لنگڑا پن نہیں ہے, وہ صحیح سالم انسان کے طور پر جنت میں داخل ہو رہا ہے. مقابلہ اگر ہم نے کرنا ہے تو ہمارے سامنے تو یہ ایگزامپل ہونی چاہیے, خیر کے اندر آگے بڑھنے کی, انفاق کے اندر آگے بڑھنے کی, اپنی رائے کو قربان کرنے کے حوالے سے آگے بڑھنے کی. اور کوئی مشکل مارکا ہو تو اس کے اندر ہمیں اس مشکل مارکے کے اندر پامردی اور ثابت قدمی دکھانے کی. مجھے حماس کی تحریک کا وہ کارکن نہیں بولتا, حماس کے لیڈر کے پاس آیا, اپنے لیڈر سے کہتا ہے کہ وہ جو چوکی ہے نا وہاں سب سے آخری خطرناک چوکی ریڈ زون کی, آپ اس چوکی پر میری ڈیوٹی لگائیں, وہاں میں پہرے دوں گا. وہ حماس کا لیڈر دیکھتا ہے اس کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے نہیں ہیں ہی نہیں, دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے نیچے کٹی ہوئی ہیں. حماس کا لیڈر اس سے کہتا ہے کہ وہاں تو کسی چاقو چوبند آدمی کو, چست آدمی کو, پھرتیلے آدمی کو ہونا چاہیے. اب اس کارکن کی ذرا دلیل دیکھیے نا, وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی چاقو چوبند آدمی, پھرتیلا آدمی وہاں چلا گیا نا, سمت محالف سے کوئی گولا, کوئی گولی, کوئی راکٹ آیا, وہ بھاگ کھڑا ہوگا. امیر صاحب میرے پاس بھاگنے کا آپشن نہیں ہے, میرے پاس 2 ہی آپشن ہے, یا میں شہید ہو جاؤں گا یا میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گا. اتنا تو کم از کم کھو جائے انسان تلاش منزل میں, منزل کا ذرا بھی ہوش نہ ہو اور سامنے منزل آ جائے. اسلامی تحریک اولین لوگ اپنے ساتھیوں کے بارے میں حسن ظن رکھتے تھے, اچھا گمان رکھتے تھے, ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا نمونہ ہوتے تھے, اور انفاق کرتے ہوئے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. بہت کم شکایات ان کی ایک دوسرے سے ہوتی تھیں. لیکن آج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انحطاط آیا ہے. جماعت اسلامی کی روایات لوگوں کو منتقل نہیں ہوئی ہیں, اور اس کے نتیجے کے اندر اچھے گمان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. اور آخری گزارش آپ سے کروں,
کہ کوئی اچھی بات کسی ساتھی کے بارے میں پتہ چل جائے نا تو لوگ تحقیق کرتے ہیں کہ یار وہ میں نے سنا ہے کہ یہ تہجد گزار آدمی ہے۔ مجھے جماعت کے ایک رکن نے بتایا، گجرات کے رکن نے، کہ میں اسلام آباد کے کسی بڑے صنعت کار سے ملنے گیا، وہ جماعت سے منسلک تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے امیر صوبہ صاحب کردار آدمی؟ تو میں نے کہا کہ میں انہیں کئی سالوں سے جانتا ہوں، الحمدللہ وہ صاحب کردار آدمی۔ انہیں کسی نے کہا ہوگا میرے بارے میں، لیکن آپ مجھے بتائیں، اس کی تو ہم انکوائری کرتے ہیں، لیکن اگر میرے بارے میں کوئی بری بات، کوئی خراب بات کسی کو مل جائے نا تو وہ بات پتہ ہے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تحقیق نہیں کرتے، اس کو پھر آگے چلاتے ہیں، سینہ بسینہ چلاتے ہیں۔ اس کی اچھے کام کی تحقیق کرتے ہیں، ہم اچھی بات کی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر کوئی غلط بات کسی کے بارے میں تو اس کو بغیر سوچے سمجھے آگے بڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اسلامی تحریک کے کارکن ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اپنے ساتھیوں کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھنا ہے، ہمیں اس تحریک کے اندر رہتے ہوئے ہر گرتے کو سہارا بننا ہے۔ اور آپ کے پاس تو اب ایک موقع آ گیا ہے، یہ آپ کا الیکشن ہے کوٹا کا اور مری کا، راجہ تنویر صاحب کینڈیڈیٹ ہیں۔ نظم ضلع نے مجھے بتایا کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ 2 دن ہر زون وہاں جائے گا، اور وہاں جا کر راجہ تنویر صاحب کی کمپین کرے گا، اپنے پاؤں کو اللہ کے راستے کے اندر غبار آلود کرے گا، اور اپنا پسینہ جو ہے وہ غلبہ دین کی جدوجہد کے لیے نکالے گا۔ دوسرا حصہ اس کا نظم سے متعلق ہے کہ ہر نظم جو ہے وہ 50,000 روپے ان کو دے گا۔ میرا خیال ہے 50,000 روپے تو آپ کے امیر ضلع نے آپ کا خیال کیا ہے نا، لیکن جو 50,000 سے زیادہ دے گا اس سے ہم ناراض نہیں ہوں گے، بلکہ میں خود اس کو شاباش دوں گا اسپیشل۔ اور دیکھیے انتخاب کے اندر وسائل کی جتنے بھی وہ کم ہوتے ہیں، اور پھر میں نے امیر ضلع سے یہ درخواست کیا ہے کہ آپ عمومی سرگرمیاں معطل کر دیں ضلع کی۔ انتخاب ہونے تک سارا راولپنڈی کا ضلع، جہاں رشتہ داریاں ہیں، دوستیاں ہیں، تعلقات ہیں، اس حلقہ انتخاب کے 20 لوگ راولپنڈی اور اسلام آباد کے اندر آباد ہوں گے، ان لوگوں کو اپروچ کرنا، انتخاب کے دن ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لے کے جانا اور ان کا ووٹ جو ہے ڈلوانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ اگر اچھا پیغام اس سیٹ پر دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، اگلے قومی انتخابات کے اندر آپ کا ووٹ بینک خود بخود بڑھ جائے گا۔ اور یہی بات میں نے بکھر کے امیر ضلع سے بھی کہی ہے، میں نے کہا کہ آپ معمول کی سرگرمیاں معطل کریں، درس قرآن ہم کرتے رہتے ہیں، اسٹڈی سرکل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ جو الیکشن کا عرصہ ہے، آپ کی جماعت اگر زون 2 دفعہ چلی جائے گی اس حلقے کے اندر، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اس سے بہت بہتری آئے گی۔ اگر کوئی بھلی بات میرے زبان سے ادا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ زبان کی لغزش سے اگر کوئی صاف ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور اگر پھر بھی کوئی بات تشنہ رہ گئی ہو تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں ہمیشہ رہیں گے۔ کسی کا سوال باقی رہے گا تو اس کا بھی قابل تشفی جواب انشاءاللہ ہم دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا آنا قبول کر لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔